شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام قابل سے تکریم محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرے شکر گزار بنو گے میں تمہیں اور دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے دن رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں ہماری زندگیوں میں برکات عطا فرما، اور ہمیں بھی رمضان المبارک جیسے مہینے کی رحمتوں برکتوں کو لوٹنے والا بنا. اللہ کا لاکھ لاکھ مرتبہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزار بننا چاہیے کہ اس رب کائنات نے ایک انسان پر کتنی رحمتوں کا نزول کیا ہے.
بے شمار اس کے انعامات ہیں۔ اگر ایک انسان کچھ وقت کے لیے بیٹھ کر اپنے پروردگار کے جو اس پر انعامات ہیں، جو نعمتیں اس نے اپنے انسان کو دی ہوئی ہیں، ذرا نظر دہرائے تو سامنے آتا ہے کہ اللہ کی ایک آنکھ جو انسان کو دی ہے، اس کے اندر کتنے بلب لگائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ بلب جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں تو پوری آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ بلب لگائے ہیں، یعنی آنکھ انسان کی کہاں سے کہاں تک دیکھ سکتی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اب ایک انسان ہے، چھوٹا سا بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، شروع میں ہی اس کی نظر کمزور ہو جائے تو کتنے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے لیے، اس کی نظر کے لیے اینکوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو جس کے اینک نہیں لگی اس کو اس پر بھی اللہ کی نعمت کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اب کان ہے، کان سے انسان ہر طرح کی گفتگو کو سماعت کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سنتا نہیں ہے، یا سنتا ہے تو اونچی سنتا ہے۔ زبان دی ہے اللہ نے چکھنے کے لیے، کہ انسان زبان پر تھوڑی سی چیز رکھتا ہے تو اس کو علم ہو جاتا ہے یہ میرے کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اگر لائق ہے تو کھاتا ہے، نہیں لائق تو فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی کے اندر سانس ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سانس کے لیے مشینیں لگائی ہوتی ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ہمارے منہ کے اندر جو لعاب بار بار آتا ہے، جس کو تھوک کہتے ہیں، فرمایا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ لعاب، یہ تھوک آنا بند ہو جائے تو انسان کے لیے کتنی زندگی دشوار ہو جائے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، کتنی انعامات سے اللہ نے نوازا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک انسان کو چلنے کے لیے ٹانگیں دیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ نے صبح و شام کو پیدا کیا، یہ میرے اور آپ کے پروردگار کی نعمتیں ہیں ایک انسان پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انسان بنانے کے بعد جب ایمان کی دولت سے نوازا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر ایمان کی دولت دی اور امت محمدی میں پیدا کیا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان کو اللہ نے ایک رمضان کا مہینہ مسلمان کو دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ اور نعمتیں دے گا۔ اب رمضان کا مہینہ آئے گا تو شکر گزاری کیا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کی تیاری کیا کرنی ہے، یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اب ایک مہمان ہے، کسی نے کسی کی شادی پہ جانا ہو یا کہیں مہمان بن کر جانا ہو تو جناب 2-3 ہفتے پہلے پورا اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے، کوششیں کی جاتی ہیں کہ جناب میں نے کہیں جانا ہے، میں اگر وہاں پر بغیر تیاری کے جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ کیسا مہمان بن کے آیا ہے۔ تو اس لیے اپنے کپڑوں کی سلائی، جوتے کا اہتمام، ٹوپی کا اہتمام، ہر طرح کی صورتحال کو سامنے رکھ کے انسان پوری کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ مہمان آ رہا ہے جس کا استقبال مسلمان نے کرنا ہے، تو وہ استقبال کیسے ہوگا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں رمضان آیا تو انہوں نے استقبال کیسے کیا؟ حضور کے زمانے میں رمضان آیا تو حضور نے استقبال کیسے کیا؟ تو اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں، اے ماں جی بتاؤ حضور نے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا؟ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن، جس دن چاند رمضان کا نظر آتا ہے، اس دن حضور بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے انسان کو، اور فرما رہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان اللہ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے کرتے ہیں اللہ نے تو فرشتوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھائی فرشتوں کی عبادت اور ہے، انسان کی عبادت اور ہے۔ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اس حال، ان کا طریقہ انداز اور ہے۔ انسان کی عبادت کا طور طریقہ اللہ نے اور رکھا ہے۔ یہی تو فرشتوں نے سوال کیا تھا، اللہ اگر تو عبادت ہی اس انسان سے کروانی ہے تو تیرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا عبادت بھی کروانی ہے لیکن انداز اور ہوگا، تمہاری عبادت کا انداز اور ہے۔ فرشتوں کی جو عبادت ہے ان پر اجر و ثواب کوئی نہیں ہے، لیکن انسان کی جو عبادت ہے اس پر اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک نبینا شخص ہے، ایک بینا شخص ہے۔ ہم یہ کہیں، مثال سے بات آسان ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ جو بینا ہے یہ فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ڈرامے نہیں دیکھتا، یہ غیر محرم کو نہیں دیکھتا، نبینا جو ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ اس کی تو آنکھیں جو ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کی آنکھوں کی روشنائی نہیں ہے، اب اس کا نہ دیکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے نہ کوئی فلم دیکھتا ہے، نہ کوئی گانا دیکھتا ہے، نہ جناب کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی وہ غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ اب کمال ہوا کہ ایک ہی آنکھ ہے وہ کچھ نہ دیکھے، اس میں تو کمال ہے۔ ایک کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ نہ دیکھے تو کوئی کمال نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو بھی عبادت کے لیے مقرر کیا، انسان کو بھی عبادت کے لیے مقرر کیا۔ جو فرشتوں کی عبادت ہے ان کا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں، انسان کا عبادت کرنا کمال ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر ہر طرح کی خواہشات کو رکھا ہے، یہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان اللہ کی عبادت کر۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ کیا میں پورا دن مسجد میں بیٹھا رہوں، پورا دن مدرسے میں گزاروں، پورا دن میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گزاروں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا مال بھی تیرا، جان بھی تیری، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اتباع کرتے ہوئے کر، اپنی زندگی کو چلا اللہ کو سامنے رکھ کر، اپنی زندگی کے نظام کو چلا رسول اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر۔ فرمایا اپنا مال خرچ کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، اپنا مال خرچ کر رسول اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، اللہ پھر بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں تجھے جنت عطا کروں گا، بدلے میں جنت ملے گی۔ اب بات سامنے آئی کہ فرشتوں کا عبادت کرنا اور ہے، انسان کا عبادت کرنا اور ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے کھانے کا بھوک نہیں رکھی، فرشتوں میں، انسان میں بھوک ہے۔ فرشتوں میں پیاس نہیں، انسان میں پیاس۔ فرشتوں کے اندر نفسانی خواہشات نہیں، شہوانی تقاضے مکمل کرنے کا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے شہوانی تقاضوں کو پورا کرنے کا اہتمام رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں یہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ آتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، زلیخا بھی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ اس کے دل کے اندر برا خیال آیا، حضرت یوسف کے دل کے اندر بھی برا خیال تھا، لیکن کرنا کیا ہے؟ اب بات کو ذرا سمجھنا کہ برا خیال زلیخا کے دل میں بھی ہے، برا خیال یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ہے، لیکن جب اس نے حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف نے اوپر دیکھا اور کہا اللہ مجھے پناہ دے۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے اندر
جب اللہ اور اس کے رسول کا خوف، اللہ کا خوف سامنے ہوگا تو پھر اس کے لیے چلنا آسان ہوگا، اور پھر ہی سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی عبادت اور ہے، فرشتوں کی عبادت اور ہے۔ اسی طرح اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان کو اللہ نے کہا کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، آپ نے پینا نہیں ہے، آپ نے اپنی شہوانی خواہشات کو مکمل نہیں کرنا۔ کب سے کب تک؟ ایک وقت مقرر کر دیا کہ صبح سحری سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے یہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اب ایک مسلمان چاہے جتنا گرا ہوا مسلمان ہے، کتنا نافرمان مسلمان ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کو پورا کرنا اور اس کی طرف اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اب یہ سمجھتا ہے اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا نہ کیا تو میں گناہ گار ہوں گا۔ اب جناب وہ اگر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں، فریج کے اندر ہر ساز و سامان موجود ہے، لیکن اس کا دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ سارے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ نہیں کھاتا۔ اسی کا نام عبادت ہے اور اسی کا نام انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان غفلت میں ڈوب جاتا ہے، جب انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل جو ہے وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، غفلت میں سو جاتا ہے، پھر اللہ نے کچھ اوقات رکھے ہوئے ہیں جس میں اللہ اپنے انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے رستے سے ہٹ گیا ہے، اپنے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہوا ہے۔ ارے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی انسان جو مغفرت طلب کرنے والا ہو میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی آج جو روزی کی تلاش میں ہوں اس کو روزی دوں؟ ہے کوئی بے اولاد اس کو اولاد دوں؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نورانیت اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر یہ مہینہ ہمیں نصیب کرتا ہے تو پھر ہم نے ہر طرح کے تقاضوں کو چھوڑ کر اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس مہینے کی قدر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے اور نعمتوں سے تمہیں نواز دے گا۔ یہ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کا نام رب کائنات نے خود رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ فرماتے اس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ وہ کون سا مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں ہم نے ہر طرح کی خواہشات کو چھوڑ کر، ہر طرح کے تقاضوں کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ شیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان یہ ایک لفظ ہے، اس کے ہر لفظ میں ایک اس کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک راہ ہے، راہ، یہ رمضان کا جو راہ ہے اس کا مطلب کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا جو میم ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کا ضاد فرمایا کہ وہ جنت کی ضمانت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا الف وہ انس اور محبت کو پیدا کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا نون وہ نورانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تم رمضان کے اندر رحمت چاہتے ہو، اگر تم رمضان کے مہینے میں مغفرت چاہتے ہو، اگر تم رمضان کے مہینے میں جنت کی ضمانت چاہتے ہو، اگر تم رمضان کے مہینے میں انس اور محبت چاہتے ہو، اگر تم رمضان کے مہینے کی نورانیت چاہتے ہو، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تمہیں ہر چیز مل جائے گی لیکن تمہیں عبادت کرنا پڑے گی، اس مہینے کی قدر کرنی پڑے گی۔ اس مہینے کی قدر کرو گے تو تمہیں رمضان کے اندر رمضان کی رحمت بھی ملے گی، اگر اس مہینے کی قدر کرو گے تو رمضان کے اندر مغفرت بھی ملے گی، اگر اس مہینے کی قدر کرو گے تو جنت کی ضمانت بھی ملے گی، انس اور محبت بھی ملے گی، اور رمضان المبارک کی نورانیت بھی ملے گی۔
حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ وہ اس مہینہ مہمان مہینہ آ رہا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ آج مہمان نے کہیں جانا ہو تو پوری تیاری ہوتی ہے، پورا پروٹوکول بنایا جاتا ہے، تو ہم نے بھی اس رمضان المبارک کے لیے ایک پروٹوکول بنانا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، جس طرح صحابہ استقبال کرتے تھے، جس طرح حضور استقبال کرتے تھے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ اور حضور ہر کام کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کر لیتے تھے، بستروں سے جدا ہو جایا کرتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، پورا رات قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے کیا استقبال کیا؟ کیا ہم نے ارادہ کیا کہ پورا مہینہ کے اندر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے؟ آج سے ہم نے عزم کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال یوں ہوگا کہ ہم نے پورے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ رمضان اس چیز کا نام نہیں کہ ایک کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رکھے ہیں۔ رمضان اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی نام ہے کہ ہم نے ہر گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، ہم نے غیبت کو بھی چھوڑنا ہے، ہم نے جھوٹ کو بھی چھوڑنا ہے، ہم نے دکان پر بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دینا بھی چھوڑنا ہے، ہم نے سود بھی چھوڑنا ہے، ہم نے ہر طرح کے حرام کاموں کو چھوڑنا ہے، ہم نے گندی فلمیں دیکھنی چھوڑنی ہے، ڈرامے چھوڑنے ہیں، ہم نے اپنے گھروں سے ٹی ویوں کو بند کرنا ہے، VCR کو بند کرنا ہے، کیبلوں کو بند کر کے ہم نے اپنے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ وہ کب نعمتیں ملیں گی؟ وہ تب ملے گی جب ہم اس رمضان کی قدر کریں گے۔ رمضان کی قدر یہ تو نہیں کہ جناب صبح کھاؤ اور شام کو افطار کرو، پورا دن ہم جو دل چاہے کریں۔ فرمایا نہیں، صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کو کیسے گزارا ہے، انہوں نے رمضان کی کیسے قدر کی ہے۔ وہ اپنے بستروں سے جدا ہو کر پوری رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پوری رات تہجد نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے ہر طرح کے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے حلال رزق کا استعمال کرنا ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ ہماری سحری، ہماری افطاری کوئی حرام رزق سے نہ ہو بلکہ حلال رزق سے ہونی چاہیے، کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہماری سحری حرام رزق سے ہو، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہماری افطاری جو ہے وہ حرام رزق سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب حرام رزق سے بچنا ہے، وہ حلال رزق کا استعمال کرنا ہے۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ آج سے ہم نے ایک ذہن بنانا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ہم نے رمضان المبارک کا استقبال یوں کرنا ہے کہ آج سے ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے پورا رمضان میں غصہ نہیں کرنا۔ غصے کے اندر انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، اس لیے غصے سے بچنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی جاہل تمہیں کوئی گالی دے، اگر کوئی جاہل تمہیں کوئی دھکا دے، تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، مار پیٹ کرنا چاہے، تو اس کو کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے رمضان المبارک کے مہینے میں پورا سال گزر جاتا ہے، ہمیں تہجد کی نماز تو کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عہد کرنا ہے کہ پورے مہینے میں ہماری کوئی تہجد کی نماز نہ رہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے؟ ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں وہاں پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں اور وضو کر کے سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کریں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور آج کا مسلمان تہجد کی نماز کی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے یہ استقبال کرنا ہے کہ ہماری پورے مہینے کے اندر تہجد کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہماری ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہماری استقبال یہ ہو کہ پورا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے بعد جماعت کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہماری کوئی نماز بغیر جماعت کے پورے مہینے میں نہ رہے۔ آج کل ہم سستی کر جاتے ہیں، کاہلی کر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، صبح کی نماز پڑھ لی، باقی پڑھی نہ پڑھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میرے بھائی،
کوشش کرنی ہے رمضان المبارک کی اگر قدر چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازے تو فرمایا پھر اس کی قدر کرنی ہے۔ وہ قدر یوں ہوگی کہ با جماعت کوئی نماز نہ رہے تمہاری، اور آج سے عہد کر کے جائیں کہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پورے مہینے کے اندر ہماری ہر نماز مسجد کے اندر ہوگی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اسی رمضان المبارک کے اندر ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو ہم نے گھروں سے خرافات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ جتنی بھی ہمارے گھروں کے اندر خرافات ہوتی ہیں، جو دین اور دین کا نام لے کر ہم استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے ہر چیز کو ہم نے اپنے گھروں سے ختم کرنا ہے۔ اور آج سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، بیویوں کو بٹھا کر سمجھانا ہے کہ بھائی ہم نے پورا رمضان اپنے گھر کے اندر ٹی وی نہیں چلانا، ہم نے اپنے گھروں کے اندر پورے مہینے کے اندر کوئی کیبل استعمال نہیں کرنی۔ یہ آج سے ہم نے استقبال کرنا ہے رمضان کا۔ اور اسی طرح ہم نے رمضان کا استقبال یوں بھی کرنا ہے کہ جن کی دکانیں ہیں وہ دکانوں پہ بیٹھ کر یہ نہ سوچے کہ رمضان آ رہا ہے ہم مسلمانوں کو کہاں سے جناب تکلیف دیں، ہم جو چیز 10 روپے کی ہے اس کو 20 میں لا کر بیچیں۔ فرمایا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، یہ آج سے ہی عہد کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ عمل نہیں کرنے جو ہماری بخشش سے محرومی کا سبب بنے۔ آج اس طرح شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قطع تعلقی ہے، شراب کا پینا ہے، زنا کا کرنا ہے، یہ سارے ایسے اسباب ہیں جو بخشش سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے رمضان المبارک کا استقبال یوں بھی کرنا ہے کہ جو سفید پوش غربا لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کا سوچنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں جاتے، نہیں مانگتے، ان کا کس نے سوچنا ہے؟ وہ ہم نے سوچ کر ہم نے اپنے رمضان کا بھی استقبال کرنا ہے، ان کے رمضان کا بھی استقبال کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی ضروریات کو رمضان سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ پورا 11 مہینے ہم کام کرتے ہیں، پورے 11 مہینے ہم ہر طرح کے دنیاوی کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر اتنا نہیں ہے کہ پورا دن ہم نہیں دے سکتے تو کچھ گھڑیاں ہماری وہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں لگنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوئی اوقات مقرر کرنے چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ پورا مہینے کے اندر ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے اپنے مہینے میں یوں مسائل سیکھنے ہیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ فرمایا کہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 قرآن مکمل کرے۔ آج کتنے مسلمان ہیں رمضان گزر جاتا ہے قرآن نہیں کھولتے۔ یہ صحابہ، یہ حضور کا مشن نہیں تھا، یہ اہل بیت کا نظام نہیں تھا۔ اہل بیت کا طریقہ تو یہ تھا، فرمایا کہ رات کو سورج شروع ہوئی، سورت حضرت فاطمہ الزہرا شروع کرتی ہیں، صبح کو اذان ہوتی ہے، فرمایا اللہ میرا تو سورت ہی مکمل نہیں ہوئی، تیری اذانیں شروع ہو گئی، تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ اکرام تو یوں تھے، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے والے، اور پوری دنیا کے اندر حکومت بھی کرتے تھے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دکان پہ مشغول ہیں، ہم فلاں جگہ مشغول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھو جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی بھی کی ہے اور پوری رات میں قرآن بھی مکمل کیا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت زکریا سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے کہ 1 رات کو قرآن مکمل ہوتا ہے، 1 دن کو مکمل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کو رات اور دن میں 2 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اور آج ایک ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، حضرت میاں عبدالہادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا حضرت میاں عبدالہادی رحمت اللہ علیہ صبح کو روزہ رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے، دوپہر تک وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ جب دوپہر آتی 1 گھنٹہ آرام کیا کرتے، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا افطاری بعد میں ہوتی تھی، قرآن ان کا پہلے ختم ہو جایا کرتا تھا۔
ہم نے بھی آج سے یہ سوچنا ہے کہ ہماری افطاری بعد میں ہو اور قرآن ہمارا پہلا مکمل ہونا چاہیے. اس لیے سارے کوشش کرو گے بھائی جس کو قرآن نہیں آتا وہ رمضان میں سوچے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے. رمضان المبارک کا استقبال یوں ہونا چاہیے. میں نے پہلے بات کی ہے، مہمان نے کہیں جانا ہو تو کئی ہفتے پہلے ہم جناب تیاری کرتے ہیں، پورا پروٹوکول بناتے ہیں، لیکن رمضان آ جائے ایسے گزر جائے. فرمایا اس سے بڑا محروم ہو کیا سکتا ہے؟ وہ شخص سب سے بڑا محروم ہے کہ رمضان آیا گزر گیا، اس نے اللہ سے اپنی معافی بھی نہ مانگی، اس نے قرآن بھی کھول کر نہ دیکھا، اس نے 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا بھی نہ کی. اس لیے میں نے کہا کہ کچھ استقبال ہوتا ہے، ہم نے رمضان کا استقبال یوں کرنا ہے کہ ہماری نماز کہاں گزرے؟ 5 کی 5 نمازیں کہاں ہونی چاہیے؟ قرآن کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہم نے غریبوں کا بھی کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، جب انسان اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہے نا تو پھر انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کریں.